اکتوبر بروز جمعے کے دن فرانس کے دارالحکومت پیرس کے قریب ایک اسکول میں گستاخ آرٹسٹ استاد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ گستاخ کارٹونسٹ آپ علیہ السلام کے خاکے بناتا تھا، جس پر اسکول میں پڑھنے والے مسلمان طلباء نے شکایت بھی کی۔ ان کے والدین کی طرف سے بھی انتظامیہ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، مگر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ گستاخی بدستور جاری رہی۔ اس جمعے کے دن بھی جب وہ گستاخ آرٹسٹ آپ علیہ السلام کے خاکے بنانے کے ساتھ اپنی کلاس کے طلباء سے بھی خاکے بنوا رہا تھا، تو اس وقت ایک 18 سالہ مسلمان نوجوان نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر چھری سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ 18 سالہ نوجوان چیچنیا سے تعلق رکھتا تھا اور فرانس میں پناہ گزین تھا۔ مسلمان نوجوان کو بھی جائے وقوع پر شہید کر دیا گیا۔ فرانسیسی پولیس کے مطابق گستاخی کرنے والے کارٹونسٹ استاد کا نام سیمیول تھا، جبکہ ان کو قتل کرنے والے 18 سالہ نوجوان کا نام عبداللہ اے تھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق عبداللہ کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا۔ فرانس کے صدر میکرون نے اس کارروائی کو دہشت گردی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ اسلامی دہشت گردی کا رد عمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کرائسٹ چرچ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک جنونی عیسائی نے 50 سے زائد مسلمانوں کو گولیوں کی بچھاڑ کر کے شہید کر دیا تھا، مگر اس وقت کسی نے بھی اسے عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے ہمت کر کے اسے دہشت گردی کہا تو الٹا ان کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے معاملے میں باوجود یہ کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، پھر بھی اگر وہ اس پر اقدامی کارروائی کریں تو اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کیا جائے اور ہم اس پر خاموش رہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کی جہاں گستاخی کی جائے گی، آپ علیہ السلام کی حرمت پر جہاں ڈاکہ ڈالا جائے گا، وہاں غازی ضرور پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے آپ اسے دہشت گردی کہیں یا کچھ اور کہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ آزادی اظہار کے نام پر آپ علیہ السلام کی گستاخی کی اجازت نہیں دیں۔ ہر مذہب کے نزدیک کچھ مقدسات ہوتے ہیں جن کی حرمت کی حفاظت وہ خود پر لازم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک آپ علیہ السلام کی عزت اور ناموس سب سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی یہ تلقین کی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسی طرح ہمیں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ علیہ السلام سے ہمیں محبت اپنی ذات سے اور اپنے والدین سے اور اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے مال سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی گستاخی کے باوجود ہم سے امن کی بھیک مانگیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہمیں ایسا امن دیتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام کی حرمت پر حرف آتا ہو، تو ہمیں ایسا امن ہرگز منظور نہیں ہے۔ پھر آپ ہمیں دہشت گرد کہیں، تخریب کار کہیں، جو بھی کہیں، ہمیں منظور ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر فرانس کے اس غازی نوجوان تک کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمان چاہے جتنا بدعمل کیوں نہ ہو، جتنا کمزور کیوں نہ ہو، مگر آپ علیہ السلام کی غیرت کے معاملے میں وہ کبھی کمزوری نہیں دکھاتا۔ وہ آپ علیہ السلام کے اوپر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو لوگ آزادی اظہار کے نام پر آپ علیہ السلام کی گستاخی کو جائز قرار دیتے ہیں، تو پھر وہ ہماری طرف سے بھی ایسے غازیوں کے رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ جہاں جہاں گستاخی کی جائے گی، وہاں وہاں غازی پیدا ہوتے رہیں گے۔ غازی علم الدین سے لے کر غازی عبداللہ اے تک کی تاریخ اس بات کی کھلی گواہی ہے۔